نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے امریکہ میں دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک بیان نے ملک میں ایک نئی بحث کو ابھی چھیڑ دیا ہے۔ کل رات اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کی سزا کا سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا سے موازنہ کیا اور کہا کہ اگر قانون پر عمل درآمد جس کے نتیجے میں عافیہ صدیقی کو سزا ہوئی اور وہ اس فیصلے پر تنقید کریں تو یہ غلط ہوگا۔ اس سٹیٹمنٹ پر ناظرین اس لیول پر تنقید ہوئی کہ پھر وزیر خارجہ کو اس بات پر جسٹیفیکیشن دینی پڑ گئی۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا کہ ان کے سٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر حکومت کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے اور واضح ہے۔ نون لیگ کی ہر حکومت عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کرتی رہی ہے اور جب تک رہائی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا یہ معاونت جاری رہے گی، چاہے پاکستان ہو یا امریکہ۔ ہر ملک کے عدالتی اور قانونی طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ امریکہ میں ہیں تو امریکی جنرل مائیکل کوریلا اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج ایوان صدر میں انہیں نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دوسری جانب خان صاحب کی رہائی کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا جو ان کا اسکیجول ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے قاسم اور سلیمان جو امریکہ میں موجود تھے، کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی عملی یقین دہانی حاصل نہیں کر سکے ہیں، جس کے بعد وہ پاکستان آنے کے بجائے لندن کی طرف ان کی واپسی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے موضوعات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے آج کے معزز مہمانوں میں سب سے پہلے علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کے علی بھائی۔ سب سے پہلے وزیر خارجہ نے، نائب وزیر اعظم نے جو بات کی، جو اسٹیٹمنٹ دیا، گو کہ انہوں نے اس کے اوپر اب اس کو جسٹیفیکیشن بھی دے دی، لیکن انہوں نے موازنہ کیا عافیہ صدیقی کی سزا سے خان صاحب کی سزا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو سزا ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو کچھ ہوا وہ عدلیہ نے کیا یا نگراں دور میں ہوا، موجودہ دور کا، موجودہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل یہ تقابلی جائزہ نہیں بنتا تھا۔ محترم اسحاق ڈار صاحب کو اپنے عہدے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے تھا اور یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ صرف ایک دن پہلے انہی کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں، میرے خیال میں شاید ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں یقین دہانی کروائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے جو پاکستان کی آج کی حکومت ہے اس کا وہی موقف ہے جو آتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ حکومتوں کے بدلنے سے موقف کبھی بدلا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی ہے، امت کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے اور اس کو کسی بھی ملک میں جا کے کسی بھی صورت میں جائز قرار دے دینا کہ کوئی there was no due process، ظلم ہوا ہے، due process was not followed in the case of ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو تو چھوڑے ایک شخصیت ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں بڑا دکھ دیا ہے۔ آج صبح جب میں جاگا ہوں میں نے دیکھا ہے، میں حلقے میں ہوں، اپنے علاقے میں ہوں، لوگوں کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ خاص کر جو میں چیز دیکھ رہا ہوں اکراس پارٹی لائنز کو، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی یا کوئی، ظاہر ہے پورا پاکستان پی ٹی آئی تو نہیں ہے، لیکن سارے اسلام سے محبت کرتے ہیں، عافیہ صدیقی کو اپنی ماں یا بہن کا درجہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ زیادتی کی ہے اور انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی ہے، لیکن بعض اوقات جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ انسان اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں، کہے ہوئے الفاظ واپس پر نہیں آتے، تو یہ جو ڈیمیج مجھے بتائیے علی محمد خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے سر، اس پہ کوئی پارٹی ڈیوائڈ نہیں ہے۔ عافیہ پہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں تو انہوں نے نقصان اپنی پارٹی کو دیا ہے، کاز کو نہیں، وہ نہیں نقصان دے سکتے۔ ہاں اس ملک میں یہ بڑی بات ہے کہ جس ملک کی عوام عافیہ صدیقی سے اتنی محبت کرتی ہے، اسی ملک کا وزیر خارجہ اس ملک میں بیٹھ کے جب اس کو ڈیو پروسیس کا لفظ دے دیتا ہے تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ ہمارے جذبے تو اسی طرح ہے۔ ٹھیک
اچھا مجھے یہ بتائیے، اسی انٹرویو میں، اسی گفتگو کے دوران انہوں نے ایک اور بات بھی کی، وہ خان صاحب کے حوالے سے، کہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے کس طرح ان کے پاس جاتے تھے اور چندہ وغیرہ لیتے تھے ان سے، تو اس پر کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں خان صاحب پالیٹکس سے پہلے ظاہر ہے وہ ایک نیشنل ہیرو بھی ہیں، probably one of the greatest sports stars this country has ever produced. اگر آپ دیکھیں تو یا خان صاحب ہیں یا جہانگیر خان، جو اس صدی کے، پچھلی صدی کے سب سے بڑے پلیئرز میں جن کا نام آتا ہے، یا میاں داد صاحب ہے، وسیم صاحب ہیں، یہ سارے سب ان کو اون کرتے ہیں. تو جس زمانے میں خان صاحب نے ینگ ایج میں اپنا ہاسپٹل لانچ کیا، یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ پاکستان سے پیسہ بنا کے باہر نکال رہے تھے، اور ایک ایسا شخص جو دنیا دیکھ گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے نام پہ یہاں غریب، اس کا کیا تھا؟ اس کی تو زمانے میں شادی نہیں ہوئی تھی، ینگ نوجوان ہی تھے، ماں تو مر گئی تھی. آپ کی اور میری ماؤں کے لیے نا، اپنی قوم کی ماؤں کے لیے اس نے کہا کہ یار میں اسپتال بناؤں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جس نے سپورٹ کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہوگا، میاں صاحب نے اس زمانے میں سپورٹ کیا خان صاحب کو. ہمارے خیبر پختونخوا سے ANP کے سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے جو ہمارا ادھر پشاور میں اسپتال ہے اس میں سپورٹ کیا، سب نے خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا. فلنتھراپی کا کام کر کے سپورٹ کرنے کے بعد اس کو جتانا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اسحاق ڈار صاحب کبھی مجھے اسمبلی میں ملے تو ان کو میں کہوں گا کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے. ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے خان صاحب کو اس وقت میں، کہ جب انہوں نے پالیٹکس جوائن نہیں کی تھی لیکن وہ ہاسپٹل بنا رہے تھے، اس میں انہوں نے سپورٹ کیا. میں ایک عرض کرنا، خان صاحب شکر گزار ہے. میں ایک عرض کرتا ہوں، جس نے اس کاز کو سپورٹ کیا ہے، خان صاحب ان سب کے شکر گزار ہیں، لیکن وہ پھر اس کو یاد دلانا، اس پہ سیاست کرنا کہ میں نے تمہیں سپورٹ کیا تھا. یار آپ نے اللہ کے نام پہ ایک کام کر دیا. دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ویسے اس کو آپ اتھینٹیکیٹ کر سکتی ہیں، آپ خود بھی دین کا آپ کا بڑا مطالعہ ہے، میں دیکھتا ہوں آپ صحابہ کرام اور اہل بیت ان کی جو فضائل بیان کرتی ہیں، ان کے ڈیز کو جس طرح مناتی ہیں، آئی اپریشیٹ دیٹ. اس کو ضرور جا کے چیک کیجئے گا. اور اسحاق ڈار صاحب سے میں پھر کبھی اسمبلی میں ملتے ہیں تو میں خود کہوں گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ اچھائی جو آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتاتے ہیں، تو ہمارا دین ہی کہتا ہے کہ اس کے جتانے سے پھر بہتر ہے کہ آپ وہ اچھائی نہ کریں، صرف اچھی بات خیر کر لیا کریں. تو اگر آپ سے کوئی اللہ کے نام پہ شوکت خانم کو سپورٹ کر دیا تھا تو وہ ایک اچھا کام تھا، اس کو کیوں کہتے ہیں کہ میں نے. ویسے مولا علی سے ایک اور قول بھی منسوب ہے، پھر یہ اس بات پہ وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو سر اس کے شر سے بچو، یہ بھی ایک آ جاتا ہے ذہن میں. علی محمد خان صاحب مجھے یہ فرمائیے اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں بات کو لے کر. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا شیڈیول جاری کر دیا ہے جی، اپنے شیڈیول کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس طرح کون سے کنٹریز میں آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. برطانیہ میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک میں احتجاج کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا علی محمد خان صاحب کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہو، آپ کچھ گین کریں، الٹا اس سے نقصان ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو احتجاج ملک سے باہر کیے، وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور پھر یہاں پر آپ لوگوں کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں. کئی بار آپ لوگوں نے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا ہے، تو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں اس سے بڑی گڑبڑ کیا ہوگی کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو اٹھا کے آپ نے دیوار میں چنوا دیا ہے اور مینڈیٹ اٹھا کے لے گئے، اور جن لوگوں نے آئین و قانون کے مطابق احتجاج کیا ان کو بھی 10 سال کی سزائیں. دیکھیں جس نے ظلم کیا ہے، جس نے آگ جلائی ہے، جس نے حملہ کیا ہے، جس نے جو بھی غلط کیا ہے، اس کو آپ سزا ضرور دیں. لیکن ڈیو پروسیس، وہ جو لفظ اسحاق ڈار نے وہاں یوز کیا ہے نا، ان کے سسٹم کے لیے ڈیو پروسیس، وہ ادھر خدا را اپلائی کریں. ڈیو پروسیس کے ذریعے جس کو سزا ملتی ہے، میں کہتا ہوں میں آپ کوئی اس کو برا نہیں کہے گا.